اب جو بندہ اپنے ساتھ برے کام لے کے جا رہا ہے اور اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں تھا اور اپنی خواہشات کی طرف رخ تھا، تو وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا پھر. تو ایونچولی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، میں فیصلہ کروں گا. اور میں ابھی تو آپ کے اندر بہت سی چیزیں میں نے کٹھی کی ہوئی ہیں، قیامت کے دن میں ان کو الگ کر دوں گا. کافر اور مسلمان الگ ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے. بڑی 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 پریشانی کی بات ہے. آپ کے بچے کہاں ہوں گے، آپ کی بیوی، آپ کے پیرنٹس کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا. وہاں کے رشتے الگ ہوں گے، وہاں کی گریڈنگز الگ ہوں گی، نئے رشتے بنے گے وہاں جا کے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب، تمام جنوں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہاں پہ اس اس ایک اصلی پارٹی میں ہوں جہاں سے ہم آئے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم یا اللہ ہم تیرے طالب ہیں، اور پھر اس رستے میں محنت کرتی رہنی ہے. دینے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مقصد کیا اور آپ دن رات لگے ہیں دنیا کے پیچھے، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کمایا میں اس کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوں. اچھا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، اب ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمل کیا چیز ہے. دنیا کے لیے ہے تو دنیا میں رہ جائے گا، دنیا کی محبت میں ہے تو عمل جہنم میں جا کے کام کرنا شروع کر دے گا. نیکی کے لیے ہے تو جنت میں جا کے وہ عمل ایز این ایجنٹ کام کرنا شروع کر دے گا. اگر آپ کسی کو ایک کھجور دیں گے تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا اس کا اجر ہو جائے گا. اینڈ اٹس ملٹی پلائنگ. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بزنس میرے ساتھ کرو، میں گرو کروں گا. اس کے ساتھ بزنس نہ کرو، مطلب تم خود سے بزنس نہ کچھ کریٹ کرو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے. میں کروں، میں تمہیں دوں گا جو تمہارے نفس کو چاہیے. بزنس میرے ساتھ کرو. اور اگر وہی عمل اللہ کی محبت کے لیے ہو تو یہ کہیں نہیں رکے گا. یہ آپ میرے اندر سے نکلے گا اور یہ جنت جہنم کو پاس کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو. اور جب ملاقات ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت، ملاقات اور دیدار ایک ایسی چیز ہے کہ جنت سے بہت آگے کی، جنت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اٹس لائک خالق اور مخلوق. جیسے مطلب اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. زندہ اور مردہ کا کمپیریزن آپ لے سکتے ہیں کہ جب بندے کو جنت ہی بھول جائے گی اللہ کے دیدار میں، تو جس کو دیکھ کے، جس کی حوریں، جس کے چشمے، جس کے کھانے، جس کے لباس، جس کے پرندے، جس کے گھر کی اگر انفارمیشن آپ لیں تو یقین کریں کہ ابھی ابھی آپ کا دل کرے گا کہ میں کر کے رہوں یہاں پہ. اب آپ کریں گے کہ یار ٹھیک ہے یار، جلدی دنیا کے معاملات ختم ہو جاؤں. لٹرلی ایسی وہ دل کو لبھا دینے والی بات ہے. لیکن اللہ کا دیدار اس سے بھی آگے ہوگا. تو اگر میرا عمل کی نیت اللہ کی ذات ہو تو اب یہ دیکھیں اڑ کے پہنچے گا اس کی ذات تک. لیکن اللہ کی ذات تک کی محبت کو پہنچنے کے لیے جھوٹ، فریب، دھوکہ اور حرام کاریاں، ان سب کو پھر آہستہ آہستہ انسان کو ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے اس کو اوور کم کر دیتے ہیں. لیکن نیت اللہ کی اور اس کے رسول کی ذات ہو. اب میں پھر دوبارہ سے وہ بات کروں گا کہ عمل کے لیے ساتھ بھی یہ واقعہ تفاسیر کی کتابوں میں ایک بزرگ ہے، میں نے ان سے سنا ہے کہ سعد بن نبی وقاص کے ٹائم پہ ایک بندہ تھا، وہ شرابی تھا، وہ مسلمان تھا. کیسے وہ قادسیہ کی جنگ پہ جاتے، یس قادسیہ کی جنگ پہ جاتے. وہاں پہ 3 لاکھ فوجی تھے، اور رستم ان کا بادشاہ تھا، رستم ان کا کنگ تھا. جب وہ قادسیہ کے وہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو ایک بندے کو 30 بندے پڑے ہوئے ہیں آگے سے. تو اب وہاں مسلمان پسپا ہونا شروع ہو گئے، مطلب مسلمانوں کو شکست ہونی شروع ہو گئی. تو یہ جو شرابی تھا، اس کو سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے. پہلے اس کو درے لگوائے. غالباً اس وقت عمر علی رضی اللہ عنہ کا ٹائم تھا یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ٹائم تھا. اس کو پہلے سزا ملی لیکن وہ باز نہیں آیا، تو انہوں نے کہا اس کو ساتھ ہی لے جاؤ. تو اس کو ساتھ لے گئے. خیر وہ اس نے رستے میں بھی شراب پی لی. اس کو پھر باندھ دیا انہوں نے، میدان کے جنگ میں خیمے میں باندھ دیا، کیونکہ شراب راستہ ہموار کرتی ہے برائیوں کا. کوئی وجہ اللہ نے اس کو کہا کہ اس کو نہیں پینا. اب وہ جب جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی تو وہ رونے لگا، بہت رویا بہت رویا. سعد بن نبی وقاص کی بیگم بھی ان کے ساتھ تھی اور جنگ میں ان کے ساتھ ہی تھی. تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے.
تو وہ اس کے پاس گئے گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان ہار رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں. تو نے کہا تم کیا کرو گے مسلمانوں کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گھوڑا دیں اور ایک تلوار دیں، بیسٹ والی. میں لڑنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، میں بچ گیا تو واپس آ کے خود ہی بھیڑیاؤں میں اپنے آپ کو گرفتار کر لوں. ان کی وہ روز اس طرح آتے، ان کی وائف نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ اشرف و بشرا میں سے ان کا گھوڑا، بڑا جنگلی گھوڑا اور ایک بڑی سالڈ تلوار ان کی جو تھی وہ دی. اور وہ اب وہ یہاں سے نکلا اور جس جس انداز سے وہ نکلا، جس کہتے ہیں نا چال ڈھال، گھوڑے پہ بیٹھا اور وہ بس نکلا. اور وہ جب جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور بڑا جمگٹا ہے، وہاں پہ اللہ اکبر کر کے گھس جاتا ہے. اتنی تیز تلوار چلاتا ہے کہ وہ تتر بتر ہو جاتے سارے، اور سارے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے اس سے. پھر ادھر سے نکل کے دوسرے گروپ میں جمپ مار دیتا مرنے کے لیے، اور وہاں پہ لوگوں کو کاٹتا کاٹتا بہت تیز تلوار، اتنی تیز چلا رہا تھا کہ مطلب جب جہاں پہ ایک 30 کا مقابلہ ہو، اور یہ تو گروپس چینج کر رہا تھا. کرتے کرتے جناب کفار، موت موت زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی. وہ پیچھے ہو گئے، اور رستم کے دل میں بھی اس کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا. اور وہ ملاقات کی لگن میں جو بندہ لڑ رہا ہو، اس کو موت کا خوف تھوڑی ہوتا ہے. جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے وائف کو آگے کہا کہ آج اللہ کی مدد ہوئی ہے، کوئی فرشتہ آیا میرے گھوڑے پہ اور میری تلوار لے کے، اس نے کمال کر دیا، آج مسلمان جیت گئے. انہوں نے کہا وہ آپ کا غلام ہی تھا، وہ جو آپ مسلمان ہے نا، وہ جس کا نام تھا یہ وہ جناب، یہ وہ ہے. اس کے پاس گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا. تو نے پوچھا تم نے یہ کیسے کر لیا سارا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، لیکن میں پیار کرتا ہوں اللہ اس کے رسول سے. انہوں نے اس کو آزاد کر دیا کہ واقعی میں تمہارا پیار اس طرح کا ہے کہ تم دین کے کام آئے ہو تم. تو وہ عمل جو انما الاعمال بالنیات کے لیے ذات کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے عمل ہو رہا ہے، تو یہ عمل ذات تک پہنچے گا. اس کی ارلی سٹیجز پہ وہ جہنم کا خوف، اور پھر اس سے ایڈوانس سٹیجز پہ جنت اور نیکی کی، اچھے انجام کی لالچ. اور اس کے بعد ذات تک جب تک یہ سفر نہیں پہنچتا تو انسان اپنے مقصود تک نہیں پہنچ پاتا. تو اس میں ایک کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعمال کو میں گرو کرواؤں گا، میری نیت رکھ کے اعمال کرو اور چہرہ میری طرف رکھو. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کے اندر بہتری آنی تھی، آپ کے اندر یہ بحر اور بر میں بہتری کیسے آنی تھی. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو. اور بلا شبہ ہم نے اپنے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا. پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. مومن کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. کتنا بڑا میرے اور آپ کے لیے وعدہ ہے، کتنی بڑی میرے آپ کے لیے عزت ہے. مومن کی مدد کرنا میرے اور آپ پہ لازم ہے. اگر کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، فلک ناس پڑھتا ہے، سچ کو سپورٹ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے، آم، لوگوں کا احساس خیال کرتا ہے، ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مدد میں نے کرنی. تو ہمیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا اور میری مدد کون کرے گا، اور میری کوئی عزت کم ہو جائے گی یا میرے پیسے کم ہو جائیں گے کسی کی مدد کر کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پہ لازم ہے جو خالق کل ہوں، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، میرے پہ لازم ہے کہ میں نے مومنوں کی مدد کرنی ہے. اب پیچھے بات چل رہی تھی خشکی اور تری کے اندر، جس کو ہم اپنے اندر کی خواہشات اور نفس سے تشبیہ دے رہے تھے کہ اندر فساد ہو گیا، پھر ہم اس کو ظاہری طور پہ جنگوں میں لے رہے تھے. پھر اس کے بعد آگے بات چلی کہ آپ میری طرف رخ کریں گے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں. اور پھر جو آپ بتایا کہ اگر آپ میری طرف رخ نہیں کریں گے تو میک شور کہ جو آپ کما رہے ہیں پھر وہی اس کے ساتھ میں فیصلہ کروں گا. اب آگے کیا بات چل رہی ہے، اس کا سلوشن مل رہا ہے. وہ کیا کہ اپیرنٹلی جب بارش ہوتی ہے تو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی خیر آ جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، جانوروں کو پانی مل جاتا ہے، اور کھیتیاں اگتی ہیں. اور سمندر میں بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی پازیٹیو اثرات ہیں. تفصیل میں آتا ہے کہ جانور اندھے ہو جاتے ہیں اگر بارش نہ ہو.
اب یہ تو اس کا ایک میننگ نکلتا ہے. لیکن اور تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھایا، اور تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اپنے فضل کو تلاش کرو. اب ایک بندہ جو کشتیاں چلیں، مطلب ہوا چلی تو آپ کشتی کے ساتھ شکار کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. اور اگر جب بارش چلتی ہے خشکی پہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، تو بارش باعث رحمت ہے، کیونکہ پانی سویٹ واٹر ہیومن لائف کی بنیاد ہے، مطلب ون آف دا بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ہے. تو اپیرنٹلی تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہوائیں چلیں گی تو بارش ہوگی، تو خشکی میں تری آ جائے گی، اور اگر سمندر میں ہوائیں چلیں گی تو کشتیاں چلیں گی، تو انسان اپنا رزق تلاش کر لے گا، سفر کر لے گا. پھر آگے آتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے پہلے کئی رسول ان قوموں کی طرف بھیجا. اب یہ ہوا، کشتی، بارش، اور پیچھے سے اور درمیان میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایک دم یہاں پہ ریفر کیا ہے، اور روشن دلائل کو بیچ میں ایک دم لے کے آئے ہیں. پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد ہم کریں گے. اب پیچھے جو بات چل رہی ہے اس کو اگر آگے سے ہمیں جوڑنا ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اب آپ کو ایسے سمجھنا ہے. آپ کا جو نفس ہے، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سمندر کی طرح ہے، اور اس میں اگر کھارا پانی ہے تو وہ اس کی خواہشات ہیں. سمندرس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سمندرس کہہ رہا ہوں سمندروں میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ دو پانی جن کی مالیکولر سٹرکچر الگ ہیں وہ مکس نہیں ہوتے. نفس امارہ، لفظ لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ نفس ہی ہے. اور امارہ جو ہے وہ ایکچولی شیطان کا دوست ہوتا ہے. یہ تمام ایک سمندر ہے جو جس میں مختلف پانی کی ایک ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، جارڈن میں جو ہے لوط علیہ السلام کے قوم پہ، اس میں کوئی زندہ نہیں رہتا. اس کا اب نفس ہمارا کس سے تشبیہ کر لیں. ایک پھر اس کے بعد کھارے پانی، تو یہ نفس لوامہ ہو گیا. اور پھر سویٹ واٹرز کو نفس مطمئنہ سے تشبیہ دے دیں کہ جو دل کے چشمے سے نکل رہا ہے. تو یہ تین طرح کے پانیوں کو اپنے سامنے آپ رکھیں، اور پھر اپنے دل کو ایک کشتی بنا لیں. اور ہوا جو ہیں وہ بخارات جو ان میں سے نکل رہے ہیں، بخارات جو نکل رہے ہیں وہ آپ کے اعمال ہیں، جو اس پانی سے نکل رہے ہیں وہ آپ کے اعمال ہیں. اور ان اعمال کے بدلے میں پھر بارش اور ہوا آ رہی ہے. تو آپ اس بارش اور ہوا کے ساتھ اس علاقے سے نکل کے خیر کی طرف، روشنی کی طرف آ جائیں گے. تو آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال بخارات ہیں، یہ اوپر جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بادلوں میں کنورٹ کریں گے. پھر ان پہ کرم کر کے ان سے ان اعمال کے بدلے میں زندہ کر دینے والا پانی اترے گا. وہ پانی جب آپ کی اور میری نفس کے اوپر پڑے گا اور میرے مردہ دل پہ پڑے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ دل زندہ ہو جائے گا اور نفس پاک ہو جائے گا. لیکن اگر میرا دل مردہ ہو اور نفس ایک گندے پانی کی طرح ہو، جیسے کفار کے کیس میں ہوتا ہے، جو کہ اگلے پورشن میں ڈسکس ہوگا، تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اور انبیاء کے دور میں جو ہوائیں چلتی ہیں رحمت کی، جیسے قرآن اور قرآن کا فیض، ذکر کا فیض، یہ وہ مسلسل بادل ہیں جو کہ ہمارے من کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں. ہمارے اولیاء اللہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایز اے بادل، ایز اے رحمت قرآن کو استعمال کرتا ہے. جب یہ اعمال ہمارے اوپر جاتے ہیں تو ان کے تھرو ہمیں پھر انڈرسٹینڈنگز، ویژنز، نور، رحمت، امپروومنٹس قلب میں آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے قلوب کو زندہ کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کو اپنے قوم، اور پھر اب یہاں پہ رسول کا ذکر جو آیا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ایزی کر دیتا ہے کہ جب انبیاء اولیاء آتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پہلے نا امید ہوتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں اللہ تک واپس جا سکتا ہوں، یا پتہ نہیں میں اس روٹین سے بچ پاؤں گا کہ نہیں بچ پاؤں گا. پھر وہ آپ کو امید دلاتے ہیں، روشنی کی کرن دلاتے ہیں، آپ کو روشن دلائل بتاتے ہیں، اور روشن دلائل کو دیکھ کے آپ اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں. پھر وہ آپ جب اپنے اعمال کو صحیح کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اعمال اچھے بخارات کی طرح اوپر اٹھتے ہیں. پھر ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں امید کی ہوائیں ہوتی ہیں.
اب جب بادل اوپر، جب ہوائیں، جب بخارات اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ اوپر جو پروسیس پورا ہوتا ہے وہاں پہ ہیٹ اینڈ جو کولڈ، مطلب وہاں پہ جو جو شاک ویو، جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے وہاں پہ، جو جب مالیکولر اسٹرکچر چینج ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں، وہاں پہ جو گرمی ہوتی ہے، گرمی کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے، ایکسوتھرمک ری ایکشن، اور جو بھی پھر وہاں پہ وہ بخارات پانی میں کنورٹ ہوتے ہیں، وہ اعمال پھر نتیجے کے فارم میں واپس آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوط علیہ السلام کی قوم پہ آگ کی بارش ہوئی، تو ان کے علاقے سے جو نکلنے والے اعمال تھے وہ بڑے گندے اعمال تھے، تو وہ اس کا ریٹرن اس آگ کی بارش کے فارم میں ہوا۔ اگر میں حسد، کینہ، جلن، بد نظری، دنیا کی لالچ اور محبت میرے جسم سے نکلتی رہتی ہے ہر وقت، تو پھر نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا، آگ کی بارش ہی ہوگی میرے پہ، باطن پہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ تو پھر نہیں آئے گی، انسان نہیں لگے گا، فرعون بن جائے گا بندہ۔ لیکن اگر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، وہ جسم کیا ہے، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ وہ نفس کو آپ ازیوم کریں کہ یہ وہ سمندر ہے جس کے اندر سے وہ اعمال پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ پر اگر ڈیڈ سی یا ایک مردار پانی ہو اور اس کے اوپر سے گندے بخارات جب اڑیں گے تو وہاں پہ بارش بھی ایسیٹک ہوگی۔ لیکن اگر صاف پانی کے اندر سے بخارات اٹھیں گے تو بارش بھی کلین ہوگی۔ تو آپ نے ایسڈ رینز کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا کہ ایسڈ رینز بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑا سا کیمسٹری اور فزکس اور واٹر سائیکل کی طرف ہم آ رہے ہیں، کیونکہ مینی ٹائمز قرآن میں ریفر ہوگا ہواؤں کا، کشتی کا، سمندر کا، زمین کا، آسمان کا، اور ساتھ میں پھر ہدایت کا، زندہ کر دینے کا، مردہ کر دینے کا۔ اور ان سب کو جب تک اپنے باطن کے پرسپیکٹو میں آپ نہیں لیں گے، وہ باہر سے اس کا میننگ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا، وہ جنرلی ہوگا۔ لیکن اب جب آپ اس کو اپنے اندر کی سائنس میں لے کے جائیں گے کہ یار کسی پرسپیکٹو میں اللہ تعالیٰ مجھے سائیکولوجیکلی بتا رہے ہیں کہ یار میرے بندے، تیرے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں، سیزنز ہیں تیرے اندر بھی جہان ہے مختلف۔ اور ابھی سٹارٹ میں پہلے ہم نے جوڑوں کی بات کی ہے پچھلے سیشن میں، کہ جب مرد عورت کا پیر ہے، زمین آسمان کا پیر ہے، قلب اور روح کا پیر ہے، میرا اور میرے بندے کا پیر ہے، تو ایسے اچھے اور برے اعمال کا بھی پیر ہوگا اور ریٹرنز ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ ہواؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبریاں۔ آپ اچھے کام کریں گے، آپ کے دل کو صاف کر دیا جائے گا، آپ کو ایمان، یقین، تقوی، خشوع خضوع، اخلاق، آپ کو استغنا، آپ کو صبر، آپ کو یقین میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ آپ میری محبت کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کی لائف، یہ جو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو زندگی کی کشتی، اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ایک کشتی سمجھیں، جیسے زمین سورج کے گرد ایک کشتی میں گھوم رہی ہے، زمین سورج کے گرد ایک کشتی کی طرح گھوم رہی ہے اسپیس میں۔ اسپیس ایک سمندر کا کام کر رہا ہے، جو کہ ابھی ڈسکور نہیں ہوا کہ وہ کیا فورسز ہیں، گریویٹیشنل ہے، کیا ہے، واٹس ایور۔ سمندر ہمارے سامنے وہ آبزرویشن آتی ہے پانی کی فارم میں، اور اس کی ہارڈ فارم میں آبزرویشن ہے کہ میں زمین پہ چل رہا ہوں۔ میں زمین پہ چلوں، کشتی پانی پہ چلے، یا پلانٹ ارتھ اسپیس میں موو کر رہا ہوں، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن مختلف میٹرز کی فارم میں۔ تو جب میں زندگی کے سمندر میں ایز اے کشتی چل رہا ہوتا ہوں، میں خود حالات اور واقعات کے سمندر میں جب چل رہا ہوتا ہوں، تو جب اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہوں اور اچھے اعمال کرتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ مجھے اندھیروں سے نکال کے خیر کے چیزوں پہ لے جاتی ہیں۔ اور اس پہ فضل مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے اللہ کی ذات ملتی ہے، مجھے زندگی کا مقصد ملتا ہے، مجھے کامیابی ملتی ہے۔ اب فضل کو خالی اگر آپ نے کھانے پینے سے ریلیٹ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا فضل ہے جو کہ میں انبیاء پہ کرتا ہوں۔ تو کھانے پینے تو رزق اللہ نے وعدہ ہی کیا ہے، تو یہ تو کافر کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا مطلب فضل کافر کے ساتھ بھی پھر ہوا۔ کافر کا مطلب نام ماننے والے کے ساتھ بھی پھر فضل ہوا۔ وہ بھی تو پیسے کما لیتا ہے، وہ بھی تو گھر بنا لیتا ہے، تو پھر فضل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ فضل کی ڈیفینیشن آف کورس اللہ رزاق ہے، بغیر مانگے عطا کر دینا۔ انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اب یہ فضل ہی ہے نا۔ میں جس کو حکمت دیتا ہوں، جس کو میں
جس کو میں علم دیتا ہوں، میں جس کو صبر عطا کرتا ہوں، میں جس کو اپنی محبت عطا کرتا ہوں، آ، یہ میرا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو فضل سے مراد اگر آپ نے صرف مچھلیاں پکڑنا، اور فضل سے مراد اگر صرف میں نے باہر سے کچھ سودا سلف گھر لے کے آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر میں ایک جانور کی طرح ہی سوچ رہا ہوں۔ میرا فضل کیا ہے؟ میرے قلب کو کیا چاہیے، میری روح کو کیا چاہیے، میرے نفس کو کیا چاہیے، ان تمام لیولز پہ سمجھنا کہ ان کو اپنی اپنی ضرورت میں کیا چاہیے، اور بیلنس کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھتے چلے جانا کہ ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ٹریک سے نہ اتروں۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، جس پہ ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب اپنا رخ درست دین کی طرف رکھیں، اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں ان قوموں کی طرف بھیجا، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کے آئے، اور دیکھیں کہ میں اس فضل کے لیے اور اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے، اپنی رحمت تک پہنچنے کے لیے میں پہلے انبیاء بھیج چکا ہوں، لیکن اب جو لوگ نہیں مان رہے یا رسول اللہ، پھر میں کیا کروں کہ جب آپ کا ایک بچہ باقی بچوں کو گن لے کے مارنا چاہتا ہو، یا آپ کا ایک بچہ پوری فیملی کو قتل کر دینا چاہتا ہو، اور بعد میں اپنے آپ کو بھی اس نے گولی مار دینی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دو چپیڑے لگانی ہے نا آپ نے اس کو، اور کس وجہ سے لگانی ہے کہ وہ خود پاگل ہوا ہوا اس وقت۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پھر جرم کر رہے ہیں، تو عقل ہوتے ہوئے بھی جرم کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ انصاف اور کاروائی ہوگی، اور اس فساد کو میں کلین کروں گا۔ اور پھر اس میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ پھر کچھ معاملات کی درستگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کچھ قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، کچھ کو برے نتائج کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ ایک رحمت ہوتی ہے کہ وہ کلین اپ ہو گیا اور معاملہ آگے بڑھ گیا، مطلب اس زخم کو کاٹ دیا گیا۔ تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب میری اور آپ کی مرضی کے خلاف معاملات جا رہے ہوں، تو ہم غلط تو نہیں کچھ کر رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن جو اس سفر میں میرے انبیاء کو فالو کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اب آگے مدد کیسے ہوگی؟ اب مدد کے اوپر اب دیکھیے، اب مدد کیسے ہوگی؟ ابھی جو ہم نے باتیں کی اس میں نفس کو ایک مردار پانی، ایک کھارا پانی، میٹھے پانی کے ساتھ، قلب کو ایز اے کشتی، یا آپ ایز اے کشتی اپنے آپ کو لے کے، اور ہوائیں، حالات اور واقعات ہیں، اور بخارات آپ کے اعمال، اور بارش رحمت ہے۔ ابھی ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ ان آیات کو تھوڑا سا اپنے سامنے اس کا خاکہ بنایا کہ میں اس میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، میرا کیا رول ہے اس کے اندر۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں مومین کی مدد کرتا ہوں، اور مدد کی آگے ایکسپلینیشن سنیں۔ اتنا کیئرفلی بنا ہوا ہے نا، اتنا معجزاتی طریقے پہ یہ نٹ ہوا ہوا ہے قرآن، ایک دھاگے سے دوسرا دھاگا جڑا، جیسے سویٹروں میں نہیں بنتی تھی ہماری دادیاں، پھپھیاں، چاچیاں، کہ وہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مطلب معجزہ ہے یہ سارا، یہ انبلیویبل ہے، عقل باز کا پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، حالات اور واقعات بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ تمہارے اعمال اسیس کرتی ہیں، پھر اسے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے ان کو پھیلاتا ہے، پھر وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ثمرات نکل رہے ہیں، پھر جب اپنے بندے میں سے جسے چاہتا ہے بارش برساتا ہے۔ اب وہ بارش سے مراد یہاں پہ وہ خیر اور برکت کی رحمت کی بارش، اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، تسلی میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ایک رحمت کی بارش جنگ بدر کی رات ہوئی، ایسی ایک رحمت کی بارش کا ذکر غزوہ احد میں بھی ہے کہ جس وقت کفار نے اٹیک کیا اور میں نے سکینہ نازل کیا، ایسی ایک سکینہ کا ذکر صلح حدیبیہ کے بعد بھی ہے، مطلب، اور ایسی ایک بارش کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، رات کو بارش ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش تو نہیں ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا، ان کی بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات کو تو بارش ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ وہ آپ نے میری چادر لی ہوئی تھی، وہ رحمت کی بارش تھی۔ وہ اللہ کی رحمت کی بارش اگر آپ چاہتے ہیں آبزرو کرنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ آبزرویشن عطا کرے انشاءاللہ، اپنی ذات تک ہم سب کو لے کے جائے۔ آپ جب ذکر میں بیٹھیں گے تو ایسی کافیات بڑی عمومی طور پہ انسان کو ملتی ہیں، جو لوگ مطلب یہ بڑی آرام سے سمجھ آ جاتی ہے بات، کہ جب آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرب چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دکھاتا ہے کہ روشنی کی بارش ہے،
کبھی بارش ہے بخارات کی فارم میں، باطنی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کو. دین یو ریئلائز کہ ایک باطنی نظام بھی چل رہا ہے میرے ساتھ، میں ایک ظاہری دنیا میں بھی ہوں اور ایک میں باطنی دنیا میں بھی، اور ان دونوں کے درمیان میں میرا قلب ہے جو کہ انٹر انٹرپریٹر ہے، یا جو میرا وزیر ہے. نفس اس سائڈ پہ آ جاتا ہے، نفس کے پیچھے شیطان آ جاتا ہے. قلب کس سائڈ پہ روح آ جاتی ہے، روح کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول آ جاتے ہیں. یہ پوری پوری کائنات، ایک پورا جہان ہے انسان ایکچولی. آپ سے لے کے آپ کے رب تک یہ پورا جہان ہے، پورا مطلب. اور اس کی ایکسپلینیشن ہے، ان صفات کی ایکسپلینیشن ہے. دنیا، آسمان، سات آسمان، جنت جہنم، یہ سب انسان کے اپنے اندر سے ہی کے اعمال سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نکالنے کا ان سب میں کیا چاہ رہے تھے؟ اچھے اعمال اور برے اعمال. ایک آسپیکٹ ہے. خیر ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ مقصد کائنات کیا تھی، کہ میں اس سے اپنے سے دور کر کے دیکھوں یا میرے پاس واپس آئے گا تو میرا میرا ہے، اور سب کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں اور نوازوں. خیر مقصد کائنات کے اوپر ڈفرینٹ لیولز ہیں، ڈفرینٹ صوفیاء کے، انبیاء کے، اولیاء کے، شریعت، علماء، سب کے اپنے اوپینینز ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی پہچان کے لیے میں نے بندے کو بنایا، اور اپنی محبت کے لیے، اور اب اس کو نوازنے کے لیے. اینی ابھی ادھر ہم نہیں جا رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں جب اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں خوش ہوتا ہے. اور اگرچہ ان پر بارش برسائے جانے سے قبل وہ پہلے ناامید ہی تھے، پتہ نہیں میری معافی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا میں تو اس قابل نہیں، اس کو عاجزی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ واقعی میں مایوس بھی ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، نہیں میرے نال تو پیڑا ہی ہونا ہے، اور نہیں میرے تو نصیب ہی خراب ہے، میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. مطلب ان کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایسا سوچیں گے تو صحیح ہو جائے گا. جو غلط ہونا وہ ہو جانا ہے، جو صحیح ہو جانا وہ صحیح ہو جانا. جس دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہونی تھی اس دن ہو گئی، اب وہ مالک کی مرضی تھی. اب جس دن میں نے جانا ہے اس دن میں نے چلے جانا ہے. اچھا اگر کسی نے نہیں جانا تو میں اس کو مار کے وہ مرے گا نہیں. ٹائم کے ساتھ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہاں پہ لائف میں. مجھے آپ کو مایوسی، جس کا رب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر آپ کو پریشانی تنگ کر رہی ہے تو اسے کہو کہ میرا رب بہت بڑا ہے. مطلب شیطان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کوئی جن کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی حسد، کسی کا جلن، کوئی وائرس کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کہ کیا یہ میرے رب سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے؟ اس موازنے میں آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ کو یہ لگے کہ یار، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یار یہ گولی کس نے ماری، یہ پٹاخہ کس نے چلایا. آپ کو یار وہ میرے وہ چھوٹے بچے نے، چھوٹے بچے نے چلایا، کوئی خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو ٹیک کیئر کر سکتے. تو کوئی بھی فتنہ، فساد، حسد، کینہ، جلن، شیطان، جن، یہ میرے رب سے تو بڑے نہیں ہیں. ابلیس، اللہ کا اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا. تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے چیلوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی کو زندگی ہے، کتنے پیچھے تو لوگ تھے، کتنی ہماری رہ گئی ہے. تو یہ ختم ہو جانے والا ہے ایک دن سارا. تو مایوسی کس بات کی؟ ہاں جب تمہیں لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے دور ہو تو میں نے انبیاء کو بھیج دیا. اب وہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات مان کے اپنے نفوس کی اصلاح کرو، اخلاق سیکھو. پھر وہ جو اعمال میرے پاس آئیں گے ان سے میں اور رحمت کروں گا، تمہارے دلوں کے پردے ہٹ جائیں گے. پھر تم اس علم سے جو تمہارے دل کے اندر ہے، عقل سے، حکمت سے، ادب سے، اس روح کے علم تک پہنچو گے. وہ علم تمہیں میری ذات، میری محبت تک لے کے آئے گی. اور آف کورس اس پورے ٹریک پہ آپ اولیاء، انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے ہی آپ آگے جا رہے ہوں گے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت اور طریقہ، مطلب جو بھی طریقہ سے ہٹ جائیں گے. ہم شریعت اور طریقت، دل کیسے بدلا صحابہ کا، رسول اللہ نے، یہ طریقت ہو گئی مجاہدے کے ساتھ اور اپنے سامنے بٹھا کے. اور شریعت آف کورس اعمال، جو مسئلہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اس طریقے پہ چلتے ہوئے جب تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن، اللہ تعالیٰ نے کچھ خزانے بنائے ہوئے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس پہ اپنی ذات نچھاور کرتے ہیں. جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو ایک خزانے سے اس کی مدد ہوتی ہے. جو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا ہے تو اس کو کچھ کچھ فرشتے آتے ہیں، کچھ ملائکہ آتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. تو ہم مختلف
اعمال سے مختلف خزانوں کو جو کہ بادلوں کی فارم میں ہمارے آس پاس ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ یا رسول اللہ 2 گیٹ کھلے ہیں آپ کے لیے جو کبھی نہیں پہلے کھلے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک غالباً آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، کہ پہلے کسی امت کے لیے گیٹ نہیں کھلے اور قیامت تک کھلے رہیں گے، وہ گیٹ آج بھی کھلا ہے۔ سورہ فاتحہ سے بڑی دعا کوئی نہیں، اگر وہی ہم دھیان سے پڑھ لیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ کرے ایک دفعہ ہی پڑھ کے بس سمجھ آ جائے، کوئی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف اللہ الہ الا اللہ سے اپنے من کو پاک کریں، ایمان کو زندہ کریں، اللہ 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 دل سے اللہ اللہ بول کے اللہ کو دل میں بسائیں، درود شریف پڑھیں، استغفار آف کورس کرنی ضروری ہے کہ میرا دل دوبارہ گندگی میں نہ چلا جائے، لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ استغفار کیا ہے، لیکن اس کے بعد سورہ فاتحہ اتنی بڑی دعا ہے کہ تعریف ہے، شکر ہے، رحمان اور رحیم، آپ اس کو سامنے بٹھائی کہتے ہیں آپ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، کمال کر دیا آپ نے، اور تعریفیں بھی آپ کے لیے، میں ایم تھینکفل سر، آپ چھا گئے، آپ رحمان الرحیم ہیں، اور یہ سارے کو وائنڈ اپ بھی آپ نے کر لینا، میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں، اور مجھے یہ سیدھے رستے بھی رکھنا ہے آپ نے، تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچوں جنہوں نے انعام پائے، انعام میں مجھے آپ چاہیے بائی دا وے، اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلو جن کے پاس بڑا علم تھا، ان لوگوں کے رستے پہ میں قطعی نہ چلوں جن کے پاس بہت علم تھا، لیکن ایونچولی کیا ہوا کہ وہ لوگ اس علم کو فائدہ نہیں دے پائے، اور وہ لوگ اس من مرضی پہ چلے گئے، اس میں یہود کی مثال آتی ہے، اور آپ نے مجھے ان لوگوں کے رستے پہ بھی نہیں چلانا جو من مرضیاں کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ تک نہیں پہنچے، جس میں عیسائی آتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچ پائے، اور فضول کی باتیں، ریاستیں، اپنی مرضی کے مجاہدے کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے شادی بھی کیا، آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دل کو بس دنیا کی طرف، فقر میرا فخر ہے، دل کو دنیا کی طرف لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، فقر، سادگی، اللہ پہ محتاجی، بس میرے لیے تو ہی کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا تو ہی حسیب ہے، تو ہی میرا کفیل ہے، تو ہی میرا مولا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی صحابہ کو، اور امام ولی نبی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا، تو جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر میں کیسے ہوں گے کہ اب یہ جو میں بادلوں کی ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو بادل کون سے ہیں، قرآن ایک خزانہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ بادل ہمارے پاس ہے، اب جب چاہیں اس کو پڑھیں، اس میں سے رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں میں مجھے بہرحال اپنی یہ میں نے ضرور دیکھا کہ کچھ نیا نکالنے کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کو پانے کے لیے پڑھیں، جو بھی لوگ کچھ نیا نکالنے کے لیے کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ میں نے 3 طرح کے لوگ دیکھے ہیں، ایک لوگ جو جن کا مقصد ہی واضح نہیں ہوتا اور وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو کسی فرقے میں، کسی غلط اوپینین میں ڈال کے قرآن کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس میں قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو رائے حق پہ چلنے والے علماء ہیں وہ قرآن سے فقہ کی طرف نکل جاتے ہیں، رولنگز، شریعت رولنگز، لیکن محبت والے اس قرآن سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل جاتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دا بیسٹ حاصل ہے، جو بھی عالم اپنے ایک 30-40 سال کی زندگی بعد فقہ میں اور مسائل میں جمپ کرتے ہیں، تو وہ پھر مطلب کوئی بھی عالم اگر مسائل اور فقہ میں جمپ کر گیا تو یہ ایک ٹریک بنتا ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن اور حدیث کا، علماء جو کرتے ہیں، مفتیان اور شیوخ جو کرتے ہیں، اور پھر ان میں ایک خاص کیٹیگری ہے جو اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو اللہ کی معرفت میں سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہے اصل حاصل، تو قرآن کو پڑھنا اللہ کے لیے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، تھوڑا سا مشکل تھا سمجھانا لیکن اللہ آسانی فرمائے، تو قرآن اور مطلب یہ ایک ایسا فیض ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، جو کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا کچھ ہے ہمارے لیے، اور پھر جب ذکر آپ کریں گے تو یاد رکھیں جتنا آپ ذکر کریں گے، جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا اس کی انڈرسٹینڈنگ دین کی اتنی اچھی ہوگی، جو اللہ کو جانتا ہے تو وہ اللہ کے نظام کو سمجھے گا نا، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتا وہ کیا سمجھے گا، کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے انتقام لوں گا تو کیا اللہ ظالم ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول مطلب خدا نخواستہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے، ان کی ایفرٹس کو جانتا ہے ہمارے لیے، وہ کہے گا نہیں یار یہ بندہ خود ہی پاگل ہے،
تو ان کو جاننے کے لیے پڑھنا اور پہلے ان کو جاننا، یہ جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے وہ ضرور اس پہ منکشف ہوتے ہیں. اور کشف اور تفسیر، کشف ہے کھل جانے کا نام ہے، اور تفسیر ہے اس کی باٹم کو اس کی اصل کو سمجھ جانے کا نام. تو پھر یہ کشف ہو رہا، آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کے پاس کشف ہے، اس کے پاس کشف ہے. لو جی، پتہ نہیں کشف کیا ہے، سمجھ سے باہر کام ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سیدھی سیدھی سی بات ہے، مجھے میرا رب چاہیے، مجھے کچھ نظر آئے، مجھے کچھ نہ نظر آئے، دیکھ کے جانا تو کیا جانا. جب مجھے آپ چاہیے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کافی کچھ ہے میرے آس پاس جو مجھے آپ نے دیا ہے، تو دیٹس انف. یہ لالچ ہے، کشف ولایت. لیکن اصل میں منکشف ہو جانا، واضح ہو جانا اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کو، وہ تب ہوگا کہ جب میں اپنی سوچیں ہٹا کے اس کے قرب کے لیے، اس کی طرف کے جانے والے رستے کے لیے سب کو سمجھ رہا ہوگا، جس کو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ بس آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں. اچھا، بس اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگرچہ ان بارش برسائے جانے سے قبل یہ نا امید تھے. مطلب اللہ تعالیٰ کتنی امید دیتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے تھرو، اپنے کلام کے تھرو. رمضان، ذوالحج، کتنی ایسی ایونٹس ہیں جہاں پہ انسان کبھی پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اب نارمل مایوسی تو یہ ہے نا کہ پتہ نہیں مجھے لائف میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، تو آپ اپنی محنت سے نہ مایوس ہو جائیں. ایک لیول اس کے لیے بنتا ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے میں بہتری نہیں آ سکتی، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہو، میں معاف کرنے والا ہوں. اور جو میں روشن آپ کو دین اور جو دلائل بھیج رہا ہوں، جو میرے انبیاء اور اولیاء آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ان کو فالو کریں تو پھر یہ رحمتیں، برکتیں، بارشیں ہوں گی. اور آپ اس نفس کے جہان سے نکل کے میری محبت کی وادیوں پہ آپ کی کشتی آ کے سیل ہو جائے گی. اسے کیا کہتے ہیں، کشتی کنارے پہ لگ جائے گی. اور پھر وہاں پہ پکا اس کشتی کو ایک کلی کے ساتھ، ایک اینکر کے ساتھ وہاں پہ گاڑ دیں اس کو. یہ کشتی اب آپ کی ذات کی، جو آپ کے من، آپ کا جو قلب ہے، یہ جو کشتی کی فارم میں نفس کی خواہشات سے گزرتا ہوا، تیرتا ہوا اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کی جزیرے پہ لگ گیا، یہ کشتی اب وہیں اٹکی رہے. اب اس کے اندر سے آپ نکلو اور اس کی ذات کا سفر شروع کرو. بس آپ اللہ کی رحمت کی آثار کی طرف دیکھیں، اور زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے. بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اب کامن آبزرویشن ہے، بارش ہوئی، زمین زندہ ہو گئی، پھر ڈیڈ ہو گئی. تو زندہ دل بھی ایسے مردہ دل بھی ایسے زندہ ہوتے ہیں، اور وہ اعمال کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اعمال نہیں کریں گے تو دل دوبارہ مر جائے گا. اور میری رحمت کی بارشیں اعمال کے ساتھ ہیں، اور جو میری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، دھیان کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اور حالات اور واقعات سے میں کشتیاں چلاتا ہوں، آپ کی لائف آگے بڑھتی ہے، اور آپ میرا فضل ڈھونڈتے ہوئے میرے تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں. اب آگے کا جو ایک آیت ہے، اور اگر ہم ہوائیں بھیجیں، پھر وہ اس کو جب وہ ہوائیں بھیجیں تو اس کی کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں. اب اس میں ایکچولی جو بندہ غلط سوچے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب حالات اور واقعات بدلتے ہیں اور اس کو ناکامی ہوتی، تو وہ اپنے ناشکری کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں صحیح استعمال کا. وہ اپنی اجازت، زندگی، صحت، پیسے کے صحیح استعمال کی بجائے غلط استعمال کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کے مطابق کچھ نئی چیز چاہ رہا ہے. لیکن جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں چاہ رہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں شکریں کہ جب میں حالات اور واقعات بھیج رہا ہوں اور وہ ان کے مرضی کے مطابق کے نہیں ہیں، تو اب ان کو اپنے پلانز برباد ہوتے نظر آتے ہیں، تو یہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو میں نے اس کے لیے بہتری کی ہے کہ رجوع کر لے. لیکن اگر ترجمے میں آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب پڑھیں گے تو کچھ اور، آف کورس ان کے پیچھے یہ میننگز بھی آ رہے ہیں. لیکن اپیرنٹلی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو لگے گا کہ جب اس کی کھیتی زرد ہوگی تو وہ مایوس ہو گیا. اچھا، کسی کی کھیتی برباد ہوگی تو اگلے سال پھر نکل آئے گی. اب ایک میننگ تو اس کا یہ ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد میری سوچیں ہے کہ میں نے جو سوچا تھا ویسے نہیں ہوا. تو بجائے اس کہ میں سوچوں اور ریکٹیفائی کروں اور صحیح استعمال کروں اپنی نعمتوں کا، تاکہ میرے پہ باران رحمت ہو، میں نہ شکری کر رہا ہوں. پہلے مایوسی کی بات تھی کہ اپنے برے اعمال سے مایوس نہ ہو، میں زندگی عطا کروں گا، میں معاف کرنے والا ہوں. اور یہاں پہ ہٹ درمی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. میں نے کہا کچھ ہے، یہ کر کچھ رہا ہے،
اور شکر، ناشکری کا مطلب ہے غلط استعمال، ناشکری کر رہا ہے اور ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا. میں اپنے فضل کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہوں، یہ صبر سیکھے، یہ عاجزی سیکھے، یہ تقوی سیکھے، یہ توکل سیکھے، اس کو سب کچھ ابھی ہی چاہیے. یہ اس کا ایک میننگ اور حاصل ہو سکتا ہے. پلس ایک اور مثال کہ اگر چھپڑ ہو، کھڑا ہوا پانی ہو، مومن جو ہے وہ، اس کا قلب ایک جاری کنویں کی طرح ہے، جس سے جیسے آب زمزم کا پانی نکلتا ہے. کل بھی ہماری اس میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی، یعنی وہ تھی اس میں، وہ سیشن میں ہے ہوا کا رول، وومنز رول. جب بی بی ہاجرہ بھاگیں اور وہاں سے ان کی ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے اللہ نے زمزم کا پانی نکالا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکلا. جب انسان تزکیہ نفس کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے اور وہ امیداً اپنے رب کی طلب، اپنے نبی کی طلب میں اپنے مرشد، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، پہلے پیرنٹس ہوتے ہیں پھر استاد ہوتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور پھر وہ محنت کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے دل سے وہ معرفت، محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے. یہ وہ چشمہ، اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے، جاری پانی ہے اور یہ سیراب کرتا رہتا ہے، آگے یہ چلتا رہتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور پھر یہ بندہ مومن اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے سوسائٹی کو سیراب کر رہا ہوتا ہے. لیکن برا آدمی جو ہے وہ پاک نہیں کر رہا، بدبودار کر رہا ہوتا ہے. برا آدمی اس پانی کے جوہر یا چھپڑ کی طرح ہے جس پہ اگر بارش ہو بھی گئی تو گندگی میں اضافہ ہی ہوتا ہے. قرآن مل بھی گیا لیکن اس نے اپنے اینگل میں سوچا، اور یہ نہیں سوچا کہ کتنا اچھا ریلیجن ہے، یہ سوچا کہ اس ریلیجن کے اندر تو میری بےزتی ہو جائے گی، اس میں تو مجھے اپنی عاجزی کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس میں تو مجھے خواہشات قربان پڑے گی. یہ کیسا ریلیجن ہے؟ یا جیسے کفار کہتے تھے کہ یہ میری فیملی میں، یہ تو ہاشمی ہے، یہ میری فیملی میں ہوتے تو میں ان کو مان لیتا. یا جیسے میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس فلانے فرقے کے عالم کو نہیں مانتا، میں اس بندے کو نہیں مانتا، میں نہیں اس کو مانتا. ڈزنٹ میٹر یار، بات تو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ کامن، سب سے جو بنیادی چیز ہے جو میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکہ وہ کامن سینس ہے، اور وہی اللہ معاف کرے اویلیبل نہیں ہے ہم لوگوں میں، کامن سینس. یار دفع کرو. آپ نے اور میں نے جب کبھی ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی دیکھا کہ سبزی بیچنے والے کی شکل کیسی ہوتی؟ سلمان خان جیسا ہے، شاہ رخ خان جیسا ہے، منور ظریف جیسا ہے، یا لیٹ سے کو پتہ عمران خان جیسا ہے. آپ دیکھتے ہیں سبزی اچھی آپ لے کے آ جاتے ہیں. اب کوئی سیاستدان، کوئی ایکٹر، کوئی فلم، مطلب آف کورس میسج اچھا ہونا چاہیے اس کے پیچھے. جب میسج اور پروڈکٹ آپ کو پتا ہے کہ سلیم ہے، ثابت ہے، صحت مند ہے، آپ لے لیں اس سے. اب کوئی اتنا پرفیکٹ تھوڑی آئے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پرفیکٹ ہوگا. کوئی بندہ اتنا پرفیکٹ نہیں جو ہر جگہ پہ پرفیکٹ ہو. 10 خامیاں میرے اپنے اندر ہیں، اور اگر میں آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے لیٹ سے اس کے تو منہ پہ داڑھی نہیں ہے، تو فائن، وہ میرے رب کا معاملہ ہے. لیکن کیا میں آپ کے ساتھ برا ہوں اخلاقیات میں؟ وہ ہے اصل چیز. اور اگر کوئی ایسی بات نکل رہی ہے جس سے میں بھی سن رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں فالو کرنے کی، اور ایک یاد دہانی ہے، تو وائی ناٹ کہ اس پہ سوچ کر اس پہ عمل کر کے فائدہ لے لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو بھی سنیں آگے پاس آن کریں، ہو سکتا ہے سننے والا آپ سے زیادہ عمل کرے. تو جو فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم لائف میں آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر چیزیں نہیں بدلتی. لیکن جہاں ہم چیزیں بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں بدل رہے ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. بعض کا ہم اپنی سوچوں کو، اپنے پلانس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ اس کی مثال اب ایک تھوڑی سی الگ ہوگی، لیکن ایک بندہ، اینی ہاؤ وہ میں صرف نہیں جانا چاہتا کہ میری مرضی کے مطابق جب میں چیزوں کو فٹ کر رہا ہوتا ہوں پھر آخر میں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا کہ میں پیسے آ جائیں گے، میری شادی ہو جائے گی، میرا گھر ہوگا، گاڑی ہوگا، پیسے آ جائیں گے میں، اور ایونچولی وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے. جیسے اب ایک بڑا کیس اسٹڈی، ایک اسٹوری آئی تھی کہ ایک بندہ بڑا امیر تھا، ان سب نے ایک فیملی نے پوری نے سوسائڈ کر لی. تو جب ان کو پتہ لگا کہ وہ بڑا لائک لڑکا تھا، ٹاپر تھا، کبھی 100% سے نمبر اس کے نہیں آئے، بڑی اچھی میں کام کر رہا تھا، کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، بڑے اچھے گھر میں رہ رہے تھے، بڑی اچھی نوکری تھی. نوکری گئی، اگلی نوکری ملنے میں ٹائم ہوا، ان لوگوں کو ہینڈل ہی نہیں کرنی آتی تھی ناکامی، سب کوئٹ کر گئے، مایوس ہو گئے. خیر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کون فرسٹ آ رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کون سنسیئرلی جڑا ہوا ہے. ان کو پتہ فزیکل لمیٹیشنز میری آپ کی کیا ہے، ایز اے مرد، ایز اے عورت، لیکن کون پوری نیت سے مجھے مانگتا ہے، میری طرف رجوع کر کے بیٹھا ہوا ہے.
وسائل تو میرے پاس ہے، میں دے دوں گا، میں اس سے یا اس کی اولادوں سے کام لے سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نیت دیکھیں، سبحان اللہ، اس سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا یا آم، اخلاق والا یا رحمان یا رحیم ترس کرنے والی ذات کوئی ہوگی جو کہ بڑھاپے میں انسان کی نیت دیکھ رہی ہوتی ہے، جوانی میں انسان کو معاف کر رہی ہوتی ہے؟ تو اب جب یہ کرائٹیریا سامنے آتا ہے تو آپ دنیا کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، آپ سیکنڈ آنا پسند کر لیتے ہیں، کیونکہ عموماً جو دنیا میں فرسٹ آ رہا ہوتا ہے، آخرت میں فرسٹ آنے والا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں فرسٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، اور آخرت میں فرسٹ وہ ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹ بہت کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں فرسٹ وہ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اور آخرت میں فرسٹ وہ ہوتا ہے جو ہمبل ہوتا ہے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپوزٹ ہے ایکچولی، دنیا میں جس کا پیٹ بھرا ہے وہ کامیاب ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جس نے روزہ رکھا میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اس کے مڈل میں ایکچولی رہنا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس میں رخ اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، حاضرین غائبین جتنے بھی لوگ ہیں، گھر والے، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، بزرگ، جنہوں انسان جو حاضرین غائبین، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنی ذات کی اثر سمجھ، محبت، معرفت عطا کرے، اپنی محبت، اپنی مٹھاس، لگن اپنے اور اپنے نبی کی کا رجحان ہمیں عطا کرے، اور جو رحمت برکت خیر کامیابی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو عطا کی، وہ ہم سب کو عطا کرے، اور جن شرور سے اللہ نے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، ہمیں بچا کے رکھے، اور جو جو دشمن ہے، شر ہے، اس پہ سب خیر کو فتح دے، سب انسانوں کو فتح دے، جنوں کو فتح دے، اور استقامت عطا کرے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی نظر، اپنی فتح، اپنی نصرت دائمی طور پہ سب کے ساتھ رکھے، بڑھتا ہوا ایمان، یقین اور تعلق عطا کرے، سمجھ عطا کرے، اور ظاہری بات نہیں، رزق میں اضافہ فرمائے، ظاہری بات نہیں، شفا عطا کرے، عافیت والے معاملے کرے، خیر والے معاملے کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بھی بزرگ ہمارے چلے گئے ہیں سب کے درجات بلند فرمائے، جتنے بھی جنہوں انسان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص قرب عطا کرے، سب کے درجات بلند فرمائے، اور اپنی سمجھ، اپنے نبی کی، اپنے دین کی سمجھ، محبت ہمیں عطا کرے، ہم سے اس کو آگے پاس آن کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 51 تک کور کر لیا، کتنی باقی ہے؟ الحمدللہ اگلی ویک میں سورہ روم انشاءاللہ اختتام پہ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کے پیچھے ہمیں اپنی ذات عطا کرے، اور ہر اس برے کام سے جس سے وہ اس سے ہم دور ہو جائے، اسے ہمیں بچا لیں انشاءاللہ، آمین۔